سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ بالاج ٹیپو کون تھا، وہ بھی خاندانی دشمنی کی بھینٹ کیوں چڑھ گیا۔ بالاج ٹیپو کے دادا بلا ٹرکاں والا لاہور کے نامی گرامی اثر و رسوخ رکھنے والے ٹرانسپورٹر تھے۔ اس خاندان کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب ٹیپو ٹرکا والا کے والد شالمی چوک پر ٹرک اڈا چلاتے تھے اور اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے۔ لاہور پر ان کا دبدبہ قائم ہو چکا تھا، لیکن جب اثر و رسوخ بڑھا تو اس خاندان کے دشمن بھی بڑھنے لگے۔ بالاج کے دادا بلا ٹرکا والا جب قتل ہوئے تو ان کے ساتھ ٹیپو ٹرکا والا کے نانا، دادا اور باپ بلا ٹرکا والا اور بہت سے قریبی ساتھی اور گن مین سب قتل ہو گئے تھے۔ حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا بلا ٹرکا والا کے پاس ملازمت کرتے تھے، جنہوں نے بعد میں لاہور کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ قتل کے مقدمات میں ایک ایسا تنازع پیدا ہوا کہ شفیق عرف بابا اور حنیف عرف حنیفہ نے ٹیپو ٹرکا والا کے والد بلا ٹرکا والا کو اسی کے ڈیرے میں قتل کروا دیا۔ قتل کی وجہ بابا اور حنیفہ کی یہ رنجش تھی کہ بلا ٹرکا والا نے اپنے بیٹے کو قتل کے مقدمات میں کلیئر کروا لیا تھا اور کیس میں انہیں جان بوجھ کر پھنسایا گیا، جس کے بعد یہ گینگ دو حصوں میں بٹ گیا۔ پھر اسی گروپ کے کچھ اشتہاری ان کے مخالف خواجہ تعریف بٹ اور تیفی بٹ گروپ میں شامل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو ٹرکا والا نے پھر دشمن داری کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ایک ایک کر کے اپنے تمام مخالف شوٹر سے مروا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ بالاج ٹیپو نے اپنے کچھ دشمنوں کے ساتھ صلح کر لی تھی، مگر تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ساتھ اس کی دشمنی کا ایک دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ بالاج زیادہ تر دبئی اور دوسرے ملکوں میں رہتا تھا اور گھر سے باہر کم ہی نکلتا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار پھیلتا جا رہا تھا اور وہ دشمنیاں ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا۔ بالاج ٹیپو وسیع پیمانے پر لوگوں کی مالی امداد بھی کرتا تھا اور کالے دھندے میں خود کو ملوث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بالاج نے پی ٹی آئی بھی جوائن کر لی تھی، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد اس نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بالاج بھاری پروٹوکول لے کر نکلتا تھا اور سیکیورٹی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ لاہور کی انڈرورلڈ میں اس کا نام تو لیا جاتا تھا، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے خاندانی اثر و رسوخ اور کاروبار کی وجہ سے اس کا رکھ رکھاؤ اور سٹائل ایسا تھا کہ لوگ اس کو ڈان سمجھتے تھے۔ بالاج ٹیپو اپنی طبیعت میں ایک نرم دل انسان تھا۔ اردو پوائنٹ نے بالاج کے 3 انٹرویو کیے اور اس کو ایک ایسے نوجوان کے طور پر دیکھا جو کہ بدمعاشی کلچر پر یقین نہیں رکھتا تھا۔